بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ پی ٹی آئی کے بانی عمران خان کے بعد ان ساتھیوں کی گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں جو لوگ فوج میں تھے، فوج سے ریٹائر ہوئے لیکن انہوں نے اپنی سرگرمیاں ترک نہیں کی۔ وہ بانی پی ٹی آئی کے لیے سہولت کار بھی بنے رہے، پیغام رسانی بھی کرتے تھے اور ان کو گائیڈ لائن بھی دیتے تھے۔ تو پہلی گرفتاری تو لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی ہوئی۔ اب ان کے بعد ان کے 2 ریٹائرڈ بریگیڈیئر دوست ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان میں ایک بریگیڈیئر غفار ہیں اور دوسرے بریگیڈیئر نعیم ہیں۔ ان دونوں کا تعلق شکوال سے ہے۔ کرنل عاصم نام کے بھی ایک ریٹائرڈ افسر ہیں، وہ بھی گرفتار ہوئے ہیں۔ ان سے تحقیقات کی جا رہی ہے اور یہ معلوم کیا جا رہا ہے کہ جنرل فیض حمید فوج کے خلاف، موجودہ حکومت کے خلاف، پی ٹی آئی کو گائیڈ کرتے ہوئے اور پی ٹی آئی کو فوج کے ساتھ تصادم میں کس حد تک ملوث تھے۔ تو ناظرین کرام، قبل اس کا آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ اسے شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے کہ آئی ایس آئی کے سابق سربراہ کو فوج کی تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ ان کا کورٹ مارشل ہوگا اور اب اس کے ساتھ 2 بریگیڈیئر بھی گرفتار ہوئے ہیں۔ ایک کا نام ہے بریگیڈیئر غفار اور دوسرے ہیں بریگیڈیئر نعیم، اور یہ تیسرے جو شخص ہیں، کرنل عاصم ہیں۔ یہ تینوں بہت ہی قریب تصور کیے جاتے تھے جنرل فیض حمید کے، یعنی آپ کہہ لیجئے کہ ان کے خاص کارندے تھے۔ ان کے ذریعے سارے کام جنرل فیض حمید لیا کرتے تھے۔ بہرحال یہ ایک نیٹ ورک تھا۔ ابھی گرفتاریوں کا معلوم نہیں کہ یہ سلسلہ کہاں ختم ہوگا۔ شاید یہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ حکومت کو ان کا علم نہیں ہے، یا وہ ان ایجنسیوں کو معلوم نہیں ہے جو ان کو واچ کر رہی ہیں۔ ان کو کھلی چھٹی دی گئی، ان کو شواہد ان کے خلاف اکٹھے کیے گئے۔ یہ لوگ مسلسل پیغام رسانی، اور یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے، کہا جاتا ہے اس کے ماسٹر مائنڈ جنرل فیض حمید تھے۔ تو یہ جس طرح 9 مئی کا واقعہ ہوا اور اس کے بعد کے واقعات سارے ہوئے، جنرل فیض حمید یہ سمجھے بیٹھے تھے چکوال میں کہ وہ تو بالکل بخیر عافیت ہے، ان کی کوئی بات پرس نہیں ہوگی، کیونکہ وہ بالکل آرام سے ایک کارن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن سارا کا سارا معلوم ہوا کہ اس کے پیچھے ایک مائنڈ کام کر رہا تھا، اور بالآخر وہ مائنڈ پکڑا گیا۔ اس بارے میں شاید ممکن ہے کہ اپنا عمران خان کوئی احتیاط کا اپنے ہاتھ میں لیتے، لیکن انہوں نے بھی جنرل فیض حمید کی سپورٹ کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک قیمتی آدمی تھے اس ملک کے لیے، ان کو یہ قیمتی اثاثہ تھے، ان کو کہا یہ، لیکن یہ اثاثہ جو تھا یہ تو سارے کا سارا عمران خان کے لیے تھا بہرحال۔ لیکن بہرحال اڈیالہ جیل میں عمران خان نے ان کے بارے میں کوئی اچھے کلمات کہے ہیں، اور جنرل باجوہ کے حق میں تو بالکل نہیں ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ جنرل باجوہ جو ہے وہ ان کے لیے، وہ ان کے اب دشمنی کی حد تک وہ سمجھتے ہیں، ان کے روی رائے ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میری حکومت کو گرانے میں جنرل باجوہ کا بڑا ہاتھ تھا۔ آپ دیکھیں اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ جب کوئی جرنیل ملک کا آرمی چیف بن جائے تو وہ روٹین کے تحت ملک کی سروسز چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جنرل باجوہ نے پہلے 3 سال
کی اور پھر نواز شریف کو اس لیے نکالا کہ نواز شریف ان کو ایکسٹینشن نہیں دینا چاہتے تھے اور ایکسٹینشن نہ دیتے انہوں نے نواز شریف کو ڈی اسٹیبلائز کر کے نواز شریف کو اس ملک کی سیاست میں نکال کر کے عمران خان کو لائے. وہ چاہتے تھے کہ اگر اس وقت نواز شریف کے بجائے شہباز شریف آ جائے تو شاید ان کے لیے قبول ہوتے، لیکن جب شہباز شریف نے انکار کر دیا کہ وہ اپنے بھائی کے خلاف کسی سازش میں شریک نہیں ہوں گے تو پھر عمران خان کو لایا گیا. اب عمران خان کو لائے تو پھر ایک طویل انہوں نے جب اپنی حکمرانی کی اور 3 سال ختم ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے پھر 3 سال کے لیے اپنے لیے ماحول بنوایا. انہوں نے مسلم لیگ نون سے بھی رابطے قائم کیے، انہوں نے پیپلز پارٹی سے بھی رابطے قائم کیے، انہوں نے عمران خان سے بھی، اور پھر ایک ایسی قانون بنوانے میں کامیاب ہو گئے جس میں تحت ان کو 3 سال کی ایکسٹینشن مل گئی. لیکن اقتدار کی لت لگی ہوتی ہے. جناب باجوہ صاحب واپس جانے کے لیے گھر تیار نہیں تھے، وہ آخر وقت تک سازشیں کرتے رہے، لیکن بہرحال نواز شریف نے ان کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دی اور نہ ہی انہوں نے جنرل فیض کو آرمی چیف بننے دیا. دونوں کو گھر جانا پڑا. جنرل فیض نے اس حد تک جنرل باجوہ نے اس حد تک دھمکی دی تھی. ایک بات خواجہ آصف نے کہی ہے کہ میں مارشل لگا دوں گا، لیکن اس سے کوئی ڈرا نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ پاکستان کی سیاست میں جتنا زوردار کردار اور زبردست کردار رہا ہے نواز شریف کا، اس نے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کی تمام تر چلاکیوں اور تمام تر شرارتوں اور چیرہ دستیوں کے باوجود انہوں نے ہر لحاظ سے ان کو ناکام بنایا اور پھر ایک صاف ستھرے کردار کے مالک جنرل عاصم منیر کو ملک کی فوج کا سربراہ بنایا. اور اب اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے، اب وہ ان لوگوں کا تعاقب کر رہے ہیں جن لوگوں نے مل کر پاکستان کو کمزور کیا، اپنی ذاتی مفادات کے لیے پاکستان کی مسلح افواج میں رفٹ پیدا کرنے کی کوشش کی. اب ان کو انشاءاللہ تعالی فوجی عدالت میں، فیلڈ کورٹ مارشل میں ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا. یہ پاکستان کی تاریخ میں لکھی جائے گی کہ پاکستان میں ان لوگوں کا محاسبہ ہوا ہے جن لوگوں نے پاکستان کے آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کی، اور آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کر کے انہوں نے پاکستان میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی. بار بار جو جنرل عاصم منیر کہہ رہے ہیں کہ وہ ان عناصر کے ساتھ کوئی سختی کے ساتھ نپٹیں گے جنہوں نے پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کی. تو بہرحال 2 بریگیڈیئرز کی باری آئی ہے، ایک کرنل آئے ہیں، ممکن ہے کچھ اور لوگ بھی آئیں، لیکن بہرحال اب محاسبے سے یہ لوگ بچ نہیں پائیں گے. شکریہ.